پاکستان کا ٹیکس نظام، یہ 3 حقیقی منظرناموں سے جڑی ایک سنگین واردات کی کہانی ہے۔ پہلا منظرنامہ لاہور کا ہے اور یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ انجینئر عمیر کی کہانی ہے۔ 7 لاکھ تنخواہ، میڈیکل، ایجوکیشن فنڈز اور کمپنی سٹاکس کے منافع سے حصہ، نہایت کم عرصے میں FBR کی ہائیسٹ ٹیکس سلیب میں شامل ہونا کہنے کو تو بڑا غیر معمولی ہے، لیکن کیریئر بلڈنگ کی اس پیش رفت کے پیچھے چھپا دکھ عمیر کی حقیقی خوشی کو نگل چکا ہے، اور یہ دکھ ہے 7 لاکھ روپے تنخواہ پر 2.25 لاکھ روپے ماہانہ انکم ٹیکس۔ جی ہاں، سال بھر میں 1.25 کروڑ آمدن پر 22 لاکھ روپے انکم ٹیکس کی مد میں کٹ جاتے ہیں، جو کل تنخواہ کا 25% ہے۔ میری سٹوری کا دوسرا منظرنامہ بھی عمیر سے ہی جڑا ہے، اور یہ اس کی ایک پریشانی کے حل سے متعلق ہے۔ اچھی تنخواہ کے باوجود غیر معمولی ٹیکس کٹوتی سے پریشان عمیر کو کچھ روز پہلے دبئی کی ایک کمپنی نے 10 لاکھ پاکستانی روپوں میں ریموٹ جاب کی آفر دی۔ عمیر نے جھٹ پٹ آفر قبول کی اور پرانی جاب سے استعفیٰ دے دیا۔ بندہ لائق تو تھا ہی، اوپر سے محنتی بھی تھا۔ کمپنی نے فیصلہ کیا کہ عمیر کو ملنے والی آفر کے مطابق ایڈجسٹ کر کے روکا جائے، لیکن کمپنی اور عمیر کی خواہش کے باوجود ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب آگے چل کر ملے گا۔ اب اپنی کہانی کے تیسرے منظرنامے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کراچی کے شیخ منان کی فیکٹری، جن کی سالانہ خالص آمدن 7 کروڑ روپے ہے۔ FBR تکنیک کے مطابق ان پر 15% تک انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے، لیکن کاروباری افراد کو حاصل قانونی چھوٹ، مراعات اور استثناء کی بدولت شیخ صاحب ہر سال اصل ٹیکس کا 40 سے 50% ڈکار جاتے ہیں، یعنی 7 کروڑ کی آمدن پر 40 سے 60% انکم ٹیکس دے کر سرخرو ہو جاتے ہیں۔ سالانہ 84 لاکھ کی تنخواہ پر 22 لاکھ کی ٹیکس کٹوتی اور 7 کروڑ کی کاروباری آمدن پر 60 لاکھ کا انکم ٹیکس کافی حیران کن ہے۔ ایک بزنس مین اپنی آمدن پر 6% انکم ٹیکس بھرے، لیکن ایک فیملی پرسن سے 35% تک وصولی کی جائے، یہ صرف ہوش اڑا دینے والے حقائق ہی نہیں، مالیاتی نظام میں ناانصافی کی بدترین مثال بھی ہے۔ میں ہوں فیضان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلین۔ ناظرین، کم آمدن پر زیادہ ٹیکس اور زیادہ آمدن پر کم ٹیکس شرح، یہ ہے پاکستان کا غیر متوازن اور غیر منصفانہ محصولات کا نظام، جو آج ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ملک میں قابل اور محنتی شخص اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر جب لاکھوں روپے کمانے کے قابل ہوتا ہے، تو ہر مہینے اس کی تنخواہ کا 1/3 یا 1/4 انکم ٹیکس کے نام پر ریاست کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹیکس کا یہی نظام کاروباری برادری کا تحفظ کرتا ہے۔ کاروبار پر لاگو لاکھوں کا ٹیکس صرف ایک دھلائی میں دھو ڈالتا ہے۔ ٹیکسیشن کا یہ نظام ٹیکس چوروں کو مسنت عطا کرتا ہے، جبکہ ایمانداروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک معاشی تضاد ہی نہیں، بلکہ قانون کے پردے میں چھپی گھناؤنی وارداتوں کی ایک سنگین کہانی ہے، جس کا انسائیڈ ٹیکس نظام کے پوشیدہ رازوں سے بھرپور ہے۔ کچھ سال پہلے تک تنخواہ دار طبقے سے جمع ہونے والے انکم ٹیکس کا حجم 200 ارب روپے تھا، پھر یہ 300 ارب ہوا، گزشتہ سال 550 ارب کے قریب پہنچا، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سال 2026 میں 600 ارب سے زیادہ رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ٹیکس کلیکشن کا بڑا بوجھ تنخواہ داروں پر کیوں پڑتا ہے؟ شاید اس کے لیے یہ مالیاتی نظام کی سب سے کنٹرولڈ فورس ہے۔ یہ ایک بنائے نظام کے تحت ان سے وصولی بھی آسان ہے۔ ماہرین اور تجزیاتی رپورٹوں کے مطابق پاکستان کا ریٹیل سیکٹر قومی GDP کا 20% ہے، لیکن سالانہ 70,000 ارب روپے کے کاروبار میں سے بیشتر غیر دستاویزی ہے، اور اسی لیے 3,000 ارب روپے کی ٹیکس پوٹینشن کا 90% ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے غیر دستاویزی ریٹیل مارکیٹ کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، ایسا اس لیے ہے کہ ریٹیل مارکیٹس تنظیموں نے ہر بار حکومتی ٹیکس اصلاحات کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کا حربہ استعمال کیا، یا منصوبہ بندی کے تحت حکومتی اقدامات کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اب آپ پوائنٹ آف سیل پروگرام کا حشر ہی دیکھ لیجئے۔ پوائنٹ آف سیل یا POS وہ ڈیجیٹل ٹیکس مانیٹرنگ سسٹم ہے جو بڑے ریٹیل سٹورز کو FBR سے جوڑتا ہے۔ یوں ریٹیل شاپ کی لمحہ بلمحہ سیل کا ریکارڈ سرکاری ڈیٹا بیس پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سسٹم سیلز ٹیکس چوری کے روکنے اور ریٹیلرز کی قابل ٹیکس آمدنی کا درست تجزیہ کرنے کا غیر معمولی ٹول ہے، اور شاید اسی لیے یہ ریٹیلرز کو پسند بھی نہیں ہے۔ پروفٹ میگزین کے مطابق 16 فروری 2026 تک POS سے منسلک 16,042 بڑے ریٹیلرز میں سے 80% سسٹم سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔
जो टैक्स निज़ाम के नाकाम होने की वाज़ेह दलील है। टैक्स माहिरीन के मुताबिक टैक्स का असल मसला टैक्सेस की ज़्यादा शरह नहीं बल्कि मुख्तसर टैक्स बेस है। 25 करोड़ आबादी के बावजूद सिर्फ 2% टैक्स दिया जाता है। मुल्क में टैक्स टू GDP की शरह बामुश्किल 10% है। 11 करोड़ से ज़्यादा तनख्वाहदारों में सिर्फ 80 लाख टैक्स नेट में आते हैं। 37 लाख ताजरों और छोटे कारोबारी अफराद में से सिर्फ 3,12,000 टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और यही वो मुकाम है जहां हुकूमती बयानात और ज़मीनी हकीकतों के दरमियान फ़र्क वाज़े नज़र आता है। हर साल बजट में टैक्स इस्लाहात के दावे किए जाते हैं, टैक्स नेट बढ़ाने की बात की जाती है, हुकूमत की कामयाबियों के अदाद शुमार की दिल फरेब पैकिंग में पेश किया जाता है, लेकिन करीब से देखने पर यह गोरखधंधा वाज़े हो जाता है। पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय महसूलात बढ़ाना ज़्यादा आसान है, जैसे पेट्रोल पर लागू लेवी टैक्स में मुसलसल इजाफा। लेकिन इससे भी बड़ी तल्ख हकीकत ये कि आवाम से वसूल किए जाने वाले लेवी टैक्स का बड़ा हिस्सा रिफाइनरीज, इन्वेंट्री और मार्केटिंग कंपनियों में फंसा हुआ है। नाज़रीन, टैक्स कलेक्शन सिर्फ टैक्स अदायगी का मामला नहीं बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान एतमाद की बुनियाद पर किया जाने वाला समाजी मुआहिदा भी है। मुसलमान ज़कात की सूरत में रियासत को अपनी आमदनी का एक हिस्सा देने के बाद हुकूमत से तालीम, सेहत का बुनियादी ढांचा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को भी रखते हैं। और अगर ये सहूलियात मुनासिब अंदाज में फराहम ना हो तो शहरी पूछने का हक भी रखते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। मुआशी माहिर डॉक्टर साजिद जावेद अमीन ने अपनी रिसर्च रियासत, समाज और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तनख्वाहदार ताजरों, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और रिटेलर्स के मुकाबले में 352% ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, जो सिस्टम के गैर मुनसिफाना होने पर वाज़ेह दलील है। इकॉनमी एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मसला टैक्सेस की ज़्यादा शरह नहीं बल्कि कम टैक्स बेस है। गैर दस्तावेजी मैशत का बढ़ता हजम है, टैक्स वसूली के इदारों में करप्शन और नाजायज़ सब्सिडी है। इसलिए मसले का फौरी हल ज़्यादा मुनसिफाना और ज़्यादा मुतवाज़न प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में है, ना कि टैक्स शरह बढ़ाने में।